حضرت بلال مردوں کے لیے نمونہ ہے تو صحابیات جو ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ایک خاتون ہے، عمر بڑی ہے، پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے سیدنا عمار، اور وہ خود جن کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. جب حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جذبہ تھا، گو کہ وہ خود بھی کنیز تھی اور حالت اسیری کے اندر اور کنیزی کے عالم کے اندر انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا. اس دور میں جانوروں کی بھی تو کوئی قیمت تھی، لیکن غلام اور کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مگر وہ خاتون اللہ اکبر کنیز ہونے کے باوجود بھی جب اسلام قبول کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کی خواتین سے میرے تعلقات ہیں، کیا میں ان تک جا کر جو باتیں آپ سے سنتی ہوں ان کو سنا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، اور جب ان کو اجازت ملی وہ گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی. آج عورتیں گھروں میں جاتی ہے تو دین کی بات کیا کریں، اس کی میں مصروف ہو جاتی ہے. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ اسلام کے بارے میں تلقین اور تبلیغ کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ بات مکے کے منکرین کو پتا چلا. منکرین اسلام نے حضرت سمیہ کی اس دعوت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے نمائندے کو ابو جہل کی شکل میں بھیجا. ابو جہل نے آ کر کے کہا، سمیہ ہم نے سنا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خواتین تک پہنچاتی ہو اور ان کو ورغلاتی ہو ہمارے خداؤں کے خلاف، کیا تجھے ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سمیہ نے جواب دیا، ڈر تو لگتا تھا اس وقت تک جب تک کہ آسمانوں کے خدا کا ڈر میرے دل میں نہ تھا، جب تک کہ کائنات کے خالق کا خوف میرے دل میں نہ تھا، جب تک محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق میرے دل میں نہ تھا، اس وقت تک ڈر تو لگتا تھا، لیکن اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت سمیہ کو مارا گیا. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ درخت سے باندھ کر کے حضرت سمیہ پر کوڑے برسائے گئے، زرہ پہنا کر کے حضرت سمیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا. اتنی تکالیف دی گئی، اور اس کے بعد جب ان تکالیف پر بھی سمیہ اپنے مشن سے باز نہیں آئی، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو آزادی کے حوالے سے کہا گیا، دولت کے حوالے سے کہا گیا، لالچ دی گئی. اللہ اکبر. سب کچھ دینے کے وعدے کے باوجود بھی حضرت سمیہ ٹس سے مس نہ ہوئی. بالآخر یہ کیا گیا کہ اگر سمیہ تم نہیں مانتی تو اب دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا کہ حضرت سمیہ یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، بچے مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. اگر کوئی بندہ ایمان کی راہ میں سلامت ہے تو گویا کہ وہ غازی ہے، اور اسے موت آ جائے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت سمیہ کو بہت مارا گیا. بالآخر یہ بھی ہوا کہ اونٹ کے ایک پیر سے حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھا گیا، اور دوسرے پیر سے دوسرا پیر حضرت سمیہ کا باندھا گیا، اور مخالف سمت میں دونوں اونٹوں کو دوڑا کر کے حیا کی جگہ پر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا. اللہ اکبر. وہ شہید تو ہو گئی مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. زندگی آپ نے جو ہے قربان کر دی اسلام پر، ایمان پر. بلکہ مورخین لکھتے ہیں یہ وہ پہلا خون ہے جو اسلام کی راہ میں زمین پر گرا ہے، اور وہ کسی عورت کا خون ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ وہ مقدس خواتین ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان بچانے کے لیے اگر جان بھی دے دی جائے تو بہت سستا سودا ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج صرف صحت کی خاطر علاج اور معالجے کے لیے پتہ نہیں کس کس دروازے
پر جا کر ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، رشتوں کے لیے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے بچوں کا ایمان بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کا ایمان بھی بچاؤ۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، ہزاروں کافروں کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے کہ ایک مومن کا ایمان بچا لیا جائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کے ایمان کو تحفظ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بڑے مرتبے عطا فرمائے گا، بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کے سنی اجتماع سے یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے، کوئی کتنا ہی ورگلائے، بیمار رہو، غربت میں رہو، کسی حالت میں رہو، مگر ایمان پر رہو، کیونکہ ایمان کا نعم البدل تو دور کی بات، ایمان کا بدل بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بدلے میں خدا کا قرب ملتا ہے، رسول اعظم کی معرفت ملتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، تو یاد رکھنا یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے جو وہ آپ کو شہر میں گرفتار کر دیا ہو، آپ کی بچی کو رشتے نہیں آتے ہو، اگر اسی طرح آپ کے شوہر کی روزی نہیں چلتی ہو، میاں بیوی کے اندر نفرت ہو، میاں بیوی کے اندر تعلقات اچھے نہ ہو، تو علاج اور معالجے کے ذریعے سے کہیں اور جانے کی بجائے ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت سے مناجات کرنا بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ فلاں کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فلاں کے ذریعے سے جاؤ گے تو ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ نہیں نہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے ہم کلام اس سعادت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھایا، مناجات شروع کر دی، اور بندہ اللہ سے گویا کہ محو گفتگو ہو گیا، محو ہم کلام ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے فرمایا گیا؟ اچھی طریقے سے وضو کرو، اور اس کے بعد جب سب لوگ رات کو سو جائیں، کائنات میں سناٹا چھا جائے، اس وقت تو 2 رکعت نفل نماز اس شان سے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو پھر یہ حال تو ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہماری شہرک سے زیادہ قریب، ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب کو قریب کر دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب رات کو سب سو جائیں اس وقت تو اچھی طرح وضو کرو، اور خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب اس کے محبوبوں کا وسیلہ، اور خاص طور پہ سارے محبوبوں میں سب سے عظیم محبوب سید المعصومین، سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اور اس کے بعد اس یقین سے اللہ کو پکارو کہ کوئی میری فریاد کو سن رہا ہے، کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس یقین کے ساتھ
सब का वादा झूठा हो सकता है, रब का वादा झूठा नहीं हो सकता। और उसके बाद पूरे यकीन से महबूब का वसीला दे करके मांगो, ना मिले तो फिर कहना हमें किसी और दरवाजे पर जाकर ईमान का सौदा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में मुसल्ले पर बैठकर अपने अल्लाह से फरियाद करना सीखो, अपने अल्लाह से मुनाजात करना सीखो। अरे जिसने मांगा यकीन के साथ मेरे अल्लाह ने अता किया। ये बात जो तुम्हारे दिलो दिमाग में बिठाई गई है कि हम तो गुनहगार हैं, हमारी दुआ क्या कबूल होगी, हम तो गुनहगार हैं और हमारी फरियाद क्या कबूल होगी, ये गलत है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होने की जरूरत है। जो यकीन से मांगते हैं अल्लाह उन्हें जरूर अता करता है। अगर घर में ना इत्तेफाकी है, हमें किसी मंत्र जंतर की जरूरत नहीं, अपने अल्लाह से दुआ करो। वो अल्लाह है जो अल्लाह अकबर, एक नन्हे से बीज को जो मुर्दा है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सांस ले सकता है, एक नन्हे से बीज को जमीन में दफन होने के बाद इतनी ताकत अता करता है कि वो जमीन को फाड़ करके कोपल की शक्ल में निकलता है। जो बीज को इतनी ताकत देता हो, क्या वो हमारे दरमियान मोहब्बतों के बीज नहीं बो सकता? क्या वो हमारे दरमियान मोहब्बतों की बहारें नहीं ला सकता? और कायनात में मोहब्बतें किसकी वजह से है? उसी की मर्जी से है। अगर वो चाहे तो माँ और बच्चे में मोहब्बत पैदा कर दे, और वो न चाहे तो जन्म देने के बाद बच्चे को माँ हॉस्पिटल में फेंक करके भाग जाती है। वही माँ है, एक जगह माँ जान दे रही है, दूसरी जगह फेंक करके भाग रही है। तो ये किसका निजाम है? ये उसी का निजाम है। वो चाहे तो इतनी ममता पैदा कर दे कि माँ अपने बच्चे पे सब कुछ कुर्बान कर दे, और अगर वो चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ममता ना पैदा करे तो माँ खुद बच्चे की जान लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सब अल्लाह का निजाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बतें भी पैदा करता है, वो मोहब्बतें उठाता भी है। इसलिए अगर नफरतों का माहौल है, अल्लाह से फरियाद करो। बच्चियों को रिश्ते नहीं है, अल्लाह से फरियाद करो। बस शर्त इतनी है, महबूब को वसीला बनाकर। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, दुआ कर, दुआ कर, खुदा से दुआ कर, मगर मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर, हुजूर को वसीला बनाकर मांगोगे, सारे मसाइल हल होते नजर आएंगे। हुजूर गौसे पाक को वसीला बनाकर मांगोगे, सारे मसाइल हल होते नजर आएंगे। हुजूर गरीब नवाज को वसीला बनाओगे, सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन अपनी फरियाद अपने अल्लाह की बारगाह में रखना सीखो। यकीनन आप उलमा से, मशाइख से, सादात से सबसे दुआ की गुजारिश करते हो, करना भी चाहिए। लेकिन अपना मसला अपने अल्लाह की बारगाह में जितना गिड़गिड़ा कर हम रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता। दुआएं सबकी लेना चाहिए, मगर खुद भी दुआ करना चाहिए। और सारी दुआओं में सबसे मकबूल जो दुआ है, कुरान कहता है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, फैज़ा फरग़त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। हर मुसीबत के बाद राहत है, और बेशक हर मुसीबत के बाद दोहरी राहत है। शर्त क्या है? फैज़ा फरग़त फंसब, जब नमाज से फारिग हो जाओ, व इला रब्बिका फरग़ब, तो दुआ में मेहनत करो, दुआ में गिड़गिड़ाओ। नमाज के बाद की दुआ की सबसे ज्यादा अहमियत है। बल्कि जिन्होंने एक साहब तो ऐसे थे जिनकी आंखें न थी, नाबीना हो गए थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंखें मिल जाए। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर सब्र करो तो जन्नत है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आंखें चाहिए। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने तरीका अता फरमाया, हमारा ईमान है, अगर हुजूर अलैहि सलाम हाथ रख देते तो उन्हें आंखें मिल जाती। जब हजरत ईसा के हाथ रखने से अंधों को आंखें मिल सकती है, तो जाने ईसा की शान ही जुदा है। अल्लाह अकबर। बल्कि वो मसीहा नहीं, जाने मसीहा है, मगर मेरे आका ने हमें तरीका अता फरमाया। हुजूर जानते थे कि क़यामत तक के लिए उम्मत को आना है, सबके लिए तो दस्ते मुस्तफ़ा नसीब न होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कानून अता फरमा दिया, फरमाया अच्छी तरह से वुजू कर, और वुजू करने के बाद 2 रकअत नफल पढ़, और उसके बाद फिर हुजूर ने अपने वसीले से दुआ करने का हुक्म दिया। मेरे आका फरमाते यूं अल्लाह को पुकार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा या रसूल अल्लाह इन्नी तवज्जहतु इला रब्बिका फी हाज़ी हाजती लितुक़दा ली। इस तरीके से
اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرنے کے بعد فشفعوا فی کہے اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے. وہ صحابی نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے کیا اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا, ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اب یہ تو حضور نے ان کو بتایا تھا. حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک صحابی تھے, وہ ان کی طرف حضرت عثمان غنی کی توجہ نہیں ہوتی تھی, تو ایک صاحب سے انہوں نے شکایت کی, یہ تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے یہی دعا اور یہی نماز ان کو سکھائی کہ نماز پڑھ کے یوں دعا کرو. انہوں نے جیسے ہی جو ہے اس طرح سے کیا, حضرت سیدنا عثمان غنی ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ. اللہ رب العزت سے جو ہم دور ہو گئے, اللہ ہم سے قریب ہے, ہمیں اللہ سے قریب آنے کی ضرورت ہے. حضور ہم سے قریب ہے, ہمیں حضور سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھنا اسلام تو پھر ہمیں بہت بلندی پر لے جاتا ہے, تو اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کرو.